ایک مرتبہ حج پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ بھی سارے ساتھ ہیں۔ امیر المؤمنین خیریت ہے، کیا ہوا؟ بات سامنے نہیں آئی، آپ چلتے تھے، ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے آئے، یہاں اس درخت کو دیکھا، اس کی ٹہنی کو سینے سے لگا کے کون سا وہ منظر یاد آ گیا؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب میرا باپ مجھے اونٹ دے کے بھیجا کرتا تھا کہ جا عمر اونٹ چرانے کے لیے جا، میں آیا کرتا اور اس جگہ اس درخت کے سائے کے اندر میں سائے کے نیچے میں بیٹھا کرتا تھا اور یہ اس جگہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ بعض اوقات اونٹ آگے پیچھے مجھ سے ہوتے، میرا باپ مجھے ڈانٹتا، مجھے مارتا کہ تیرا کیا بنے گا، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تو میں تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ نبی کے در پہ گیا، نبی کے قدموں میں جھکا، اسلام کو، دین کو اپنے سینے سے لگایا، آج ساری دنیا کو چلا رہا ہوں، آج 22 لاکھ برپا میل پہ حکومت کر رہا ہوں، آج اس مقام اور مرتبے پہنچ چکا ہوں۔ ادھر دریا نیل خشک ہو رہا ہے، خط لکھ رہے عمر بن عاص کو، خط لکھا جا رہا ہے، دریا کے اندر جا رہا، دریا جاری ہو گیا، ادھر آگ کا لاوا نکل رہا ہے دریا سے، پہاڑ سے چادر اتاری اور اس کو مارا، ادھر آگ کو بجھا کے چھوڑ دیا، زمین ہلنے لگی، کوڑا زمین پہ مارا، کیا مدینے کی زمین پہ کیا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا؟ کہا آج وہ عمر جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے، نبی کے دین کے ساتھ جڑا، اللہ رب العزت نے جو اسلام کی نعمت تھی اس کے ساتھ مجھے جوڑا اور نبی کے قدموں کے اندر آ کے میں گرا تو اللہ رب العزت نے مجھے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دی۔ کہا رونا تو مجھے اس پہ آ رہا ہے، جو بھی دین کے ساتھ جڑے گا، جس انسان کی زندگی کے اندر دین ہوگا، پھر اللہ اس کو عزتوں سے نوازیں گے، پھر اللہ اس کو مقام دیں گے، پھر اللہ اس کو مرتبہ دیں گے، پھر اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کریں گے۔ آج سارے دنیا والے کہتے ہیں اور ہر انسان کے یہ نظریہ بنا ہوئے، مال ہوگا، پیسے ہوں گے، جائیداد ہوگی، گاڑی ہوگی، کوٹھی بنگلہ ہوگا، آگے پیچھے نوکر ہوں گے، گاڑیاں چلیں گی، عزت ہوگی، سکون ملے گا۔ یاد رکھیں اسے عزت وہ عزت ہی نہیں جس کے بعد ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ آج واہ واہ کے نعرے لگانے والے، ایک حکمران آتے ہیں اس کے واہ واہ کے نعرے ہوتے ہیں، کل وہی آج زندہ باد کے نعرے لگانے والے کل اسی کے مرد آباد کے نعرے لگائے جائیں گے۔ وہ عزت کیا عزت جس کے بعد ذلت کا سامنا کرنا پڑے؟ وہ کیا عزت ہے؟ آگے پیچھے گاڑیوں کا ہونا یہ سکون کی علامت نہیں، کوٹھی بنگلوں کا ہونا یہ سکون کی علامت نہیں۔ سکون اللہ نے دین کے ساتھ جڑا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، گاڑی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھٹے پرانے بستر پہ سونے والا، دل میں سکون ہے، اللہ اس کو ایسی میٹھی نیند سلائیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر دین لے کر آئیں، دین زندگی کے اندر ہوگا، اللہ عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ 32 سال کی عمر میں ایمان لے کر آتے ہیں، 32 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، نبوت کا 6واں سال چل رہا ہے، حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، 40واں نمبر ہے ایمان لانے کا، 40ویں نمبر پہ مسلمان ہو رہے ہیں، محنت کی، اپنے اوپر محنت کرتے 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 دوسرے نمبر تک پہنچ کے، اور کوشش کیا ہے کہ میں ابوبکر سے بھی آگے چلا جاؤں۔ ہاں، دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، صحابہ دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ آج ہم کسی ایک کوٹھی ہے تو ہم کہتے ہیں میری 2 ہونی چاہیے، کسی کے پاس 1 گاڑی ہے تو میری کوشش ہے 2 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ نہیں، صحابہ تو دین کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ 40ویں نمبر پہ ایمان لانے والا دوسرے نمبر تک پہنچ چکا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ابوبکر سے بھی آگے چلا جائے۔ کوشش یہ ہے، کئی مقام، کئی واقعات آپ کے سامنے ہیں، کئی مواقع کے اوپر کوشش کرتے کرتے کہ عمر سے آگے بڑھ جاؤں، ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک مقام ایسا آیا، ابوبکر صدیق کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آئی۔ ابوبکر صدیق تو صدیق تھا، اس کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق کا مقام اور مرتبہ تو اپنی جگہ، ان کا مقام اور مرتبہ تو اپنی جگہ۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، آج ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج موقع ہے ابوبکر سے آگے بڑھنے کا۔ گھر کے اندر سے آدھا مال اٹھایا، نبی کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دی۔ ابوبکر صدیق گھر میں جتنا مال تھا سارا اٹھایا، جاتے ہوئے تفسیر کبیر میں لگے ایسے دیوار پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ بیٹی اسما کہتی ہے ابا جان خیریت تو ہے؟ کہا کہ بیٹی جاتے ہوئے یہاں کہا، ایک مرتبہ یہاں سوئی رکھی تھی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اللہ کے نبی پہ دین کے نام پہ مال خرچ کرنا ہے، وہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ ابوبکر کتنا مال لے کر آئے، کتنا مال لے کر آئے، کہ ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ سوال ہی اللہ کے نبی کا چینج ہو گیا، سوال ہی تبدیل کر دیا۔ اس وقت جب دیکھا نبی علیہ السلام
کا سوال سن کے حضرت عمر کہنے لگے میں کسی حال میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی حال میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔